بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، جو اہل عراق کے پیر و مرشد، استاد اور محدث ہیں۔ بغداد میں ان کی وجہ سے 30 خانقاہیں آباد تھیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی تھی۔ یہ بزرگ زاہد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک جلیل القدر امام ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ یاد تھیں اور قرآن شریف کو تمام روایات قرأت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و اطمینان سے منزل بمنزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ادا نہ کر سکے تھے۔ بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی۔ ہم نے بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرست نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا اور کوئی ڈنڈوت کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ہم ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو خداداد حسن و جمال میں سب سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ زیور اور لباس سے آراستہ تھی۔ شیخ کی اس سے آنکھیں چار ہوتے ہی حالت دگرگوں ہونے لگی، چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کی ہمجولیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے کہا، یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے پوچھا، پھر اس کے باپ نے اس کو ذلیل کیوں بنا رکھا ہے؟ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے، کیا وہ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک عقیل اور فہیم آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع اور حشم سے دھوکے میں پڑ کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے، اور نکاح کے بعد شوہر کے ہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور 3 دن کامل اس پر گزر گئے۔ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ کچھ پیتے ہیں، اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد جماعت ان کے ساتھ ہے، لیکن سخت تنگی میں ہیں، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا کہ اے شیخ، آپ کے مریدین آپ کے اس لمبے سکوت سے متعجب اور پریشان ہیں، کچھ تو فرمائیے، کیا حال ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزوں، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اس کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ہمارے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرہ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کے طفیل ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزوں، میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئیں۔ یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور کہا، اے میری قوم، قضا و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین
آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر آئے اور شیخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ کے مریدین میں سے کثیر تعداد جماعت تو اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئی، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبے کو لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور ہم 1 سال تک اسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ 1 سال کے بعد ہم مریدین نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں، کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے کہا وہ جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے کہا اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے سور چرانے کی شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہیں۔ ہم یہ سن کر ششدد رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل تمام دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرا رہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار بندھی ہوئی ہے، اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ اس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے کسی قدر دبی زبان سے وعلیکم السلام کہا۔ پھر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزوں، میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، میرے مولا نے جیسا چاہا مجھے ویسا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا تھا؟ اے عزیزوں، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر اللہ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ آواز دے کر کہا، اے شبلی، دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے نہایت دردناک لہجے میں فرمایا، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنا، تڑپنا اور چلانا شروع کر دیا، اور اس زور سے چیخنے لگے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرأت سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت آپ کو یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، اے عزیزو، مجھے قرآن میں 2 آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی نے پوچھا کہ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں مع اسناد کے زبانی یاد تھی، اب ان میں سے کوئی یاد ہے؟
شیخ نے فرمایا صرف ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ ہم یہ حال دیکھ کر بصد حسرت و یاس شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل سفر طے کر پائے تھے کہ تیسرے روز شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت و حسرت کا اندازہ ہو۔ شیخ نے قریب پہنچ کر فرمایا مجھے ایک پاک کپڑا دو۔ کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی۔ ہم منتظر تھے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا اس خدائے قدیر و علیم کا ہزار شکر ہے جس نے آپ کو ہم سب سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دیا، مگر ذرا بیان فرمائیے کہ اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ نے فرمایا میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، خدا بندہ مجھے اس جنجال سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اس سمیع الدعا نے میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہم نے پوچھا شیخ کیا آپ کی اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ شیخ نے فرمایا ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا تو آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کم بخت کیسے جاہل و احمق ہیں کہ بے حسب و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں بلکہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا کوئی جانور میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا ہے جو در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالی نے شیخ کا بھولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 تک جا پہنچی ہے۔ اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا مقصد ہے؟ آنے والے نے جواب دیا اپنے شیخ سے کہہ دو یہ وہ لڑکی ہے جس کو آپ نے فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے کہ جب کوئی خدا کا ہو کر رہتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو خدا سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ میں شیخ کے پاس گیا اور صورتحال بیان کی۔ یہ سنتے ہی شیخ کا رنگ زرد ہو گیا اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ شدت گریہ دم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر دریافت کیا تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس،
نیند تو کہاں آتی، میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی، اور میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اتباع کر، اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ میں نے اسی خواب کے عالم میں اس شخص کو مخاطب کر کے پوچھا، شیخ کا دین کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس کا دین دین اسلام ہے۔ میں نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول و پیغمبر ہیں۔ میں نے پوچھا، تو اچھا میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ میں نے کہا، بہت اچھا، یہ کہا اور کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دیر چل کر کہا، بس آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے پایا۔ اب میں متحیر تھی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو آپ کا بھائی خضر آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے ارشاد کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنے اکثر اقران سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آخر اسی حال میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا لمبا ہوا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہے نہ شیخ نے اس کو دیکھا ہے اور نہ وہ شیخ کی زیارت کر سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و یاس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو کہلا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر جائیں۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جاں بلب لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، مگر آنسوؤں میں ڈب ڈبائی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھر کر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی۔ آنسوؤں کا ایک تار بندھا ہوا ہے، مگر ضعف نے بولنے کی اجازت نہیں دی۔ آخر لڑکھڑائی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا، السلام علیکم۔ شیخ نے شفقت آمیز آواز سے جواب دے کر فرمایا، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ عن قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کی ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی، اور اب یہ خاموشی دراز ہو گئی۔ یہ مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ شیخ اس کی وفات پر آبدیدہ ہو گئے، مگر ان کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ چند روز کے بعد شیخ اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، وہی لڑکی ہے، اور اب وہ دونوں ابد الآباد کے لیے جنت کے بیش قیمت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔